بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو آج اسمبلی میں بڑی کامیابی ملی ہے، جبکہ مخصوص نشستوں کا بھی نوٹیفیکیشن کل ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کا جو مسودہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے سینٹ سے ترامیم کو منظور کروایا جائے گا اور پھر قومی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ سینٹ کا اجلاس اب پہلے بلایا گیا اور قومی اسمبلی کا بعد میں، ایسی کیوں تبدیلی آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی تو وہ تقریباً 9 ماہ 10 مہینے لگے تھے، اس کے اوپر مشاورت ہوئی تھی۔ اس ترامیم کے حوالے سے 77 میٹنگز ہوئی تھیں پارلیمانی کمیٹی کی، جو ان ترامیم اور مسودہ تیار کر رہی تھی، اور ہر میٹنگ 4 سے 5 گھنٹوں پر محیط تھی۔ اس میں جب اس میٹنگز کا اور جب ڈرافٹ پیش کیا گیا تھا تو وہ ڈرافٹ عوام کے سامنے رکھا گیا تھا، اور عوام کی جانب سے اور سول سوسائٹی کی جانب سے اور وکلاء کی جانب سے جو آراء آئی تھی، اس کی تعداد جو سامنے آئی تھی وہ تعداد تھی 2009 میں جب یہ تفصیلات پیش کی گئی تھی۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹوٹل تقریباً 300 پروپوزلز آئی تھیں، اور 982 پروپوزلز آئی تھیں۔ ٹوٹل نمبر آف ریکمنڈیشنز واز 982، 982 ریکمنڈیشنز آئی تھیں۔ اس کا جو پارلیمانی کمیٹی کا جو فائنل ایک اپروول آئی تھی اور ڈرافٹ آیا تھا، اور اس کی میٹنگز کے جو منٹس آف دی میٹنگ تھے، اس میں بتایا گیا تھا کہ دا کمیٹی ان اٹس میٹنگ ڈیٹڈ 29 جون 2009 decided to invite suggestions, proposals and amendments from the public at large through the press with a cut-off date of 1 August 2009۔ اب یہ 29 جون کو کہا جا رہا ہے کہ جی 1 اگست سے لے کے 10 اگست تک 10 دن کے لیے عوام پاکستان اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے اپنی جو سجیشنز ہیں وہ جمع کروائیں، which was subsequently extended by the committee to 10th August 2029۔ The committee received a total number of 982 recommendations, proposals and amendments through this process۔ یہ 18ویں ترمیم میں 982 پروپوزلز عوام نے دی تھی۔ اس کے بعد کمیٹی held a total number of 77 meetings with each meeting at an average lasting 5 hours۔ Thus the committee has spent about 385 hours during its deliberations۔ In the light of the above, the committee has proposed amendments to 97 articles in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan۔ Such amendments are contained in the proposed Constitutional Amendment Bill 2010, which is at Annex E۔ کہ جی ٹوٹل 97 جو آرٹیکل تھے ان میں ترمیم کی گئی تھیں۔ ٹوٹل ترمیم تو کوئی 194 کے قریب تھیں، لیکن وہ ایک آرٹیکل میں 2 ترمیم بھی ہوئی تھی، 3 ترمیم بھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے جو ٹوٹل آرٹیکل تھے جن کو چھیڑا گیا تھا یا ترمیم کی گئی تھی وہ 97 تھے جو 2010 میں۔ اب 54 ترمیم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب تک جو مسودہ سامنے آئے ہیں ان مسودوں میں نون لیگ کی جانب سے جو مسودہ ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے آئینی عدالت، ملٹری کورٹس جو فوجی عدالتیں ہیں۔ آرٹیکل 199 کا خاتمہ، مطلب جو بنیادی انسانی حقوق کا حق ہے، اختیارات ہیں ہائی کورٹس کے، وہ ختم کرنا۔ آرٹیکل 199 میں حقوق کا خاتمہ۔ آرٹیکل 8 میں تبدیلی۔ آرٹیکل 8 میں جو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قانون بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بنے گا تو وہ قانون نل اینڈ وائڈ ہوگا۔ آرٹیکل 8 میں ترمیم، ججز تقرری کے حوالے سے بھی وہ ترمیم چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت بھی بنے اور ججز کی جو تقرری ہے وہ بھی چیف جسٹس 3 یا 5 ناموں میں سے اس میں سے چوز کیا جائے۔ وہ سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس چاہتے ہیں وہ جس کو حکومت اپوائنٹ کرے، اور ساتھ آئینی عدالت۔ یہ نون لیگ کی جانب سے اب تک کے جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں یہ جو سجیشنز ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو زور ہے وہ صرف وفاق اور صوبوں میں، نون لیگ صوبوں میں آئینی عدالت کی نہیں کہہ رہی، وہ صوبوں میں آئینی عدالت کے حق میں نہیں ہے، لیکن جو سندھ ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ چاہتے ہیں کہ وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی اور تمام صوبوں میں
آئینی عدالت ہونی چاہیے اور ہائی کورٹس کا بھی اسی طرح اختیار ختم ہو جائے اور وہ سیشن عدالتوں کی طرح ہو جائے جس طرح سے سپریم کورٹ کا ختم کیا جا رہا ہے۔ وفاق اور صوبوں میں آئینی عدالت اور ججز تقرری کا طریقہ تبدیل کرنا، یہ دو میجر چیزیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مسودہ میں شامل ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا جو مسودہ ہے اس میں آئینی بینچ، ججز کی طریقہ کار، ججز کی تقرری کا طریقہ کار اور سروسز چیفز کی ایکسٹینشن کا طریقہ کار، یہ جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ جو سروسز چیف جیسے آرمی چیف ہیں یا نیوی کے چیف ہیں، ایئر فورس کے چیف ہیں، ان کی ایکسٹینشن کا پہلے کوئی باقاعدہ اگر ایکسٹینشن دینی ہے تو کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، وہ اس کو آئینی کور دینا چاہتے ہیں، تحفظ دینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ طور پر آئین میں شامل کیا جائے اور طریقہ کار، ایکسٹینشن کا طریقہ کار اس میں جاری کیا جائے اور امینڈ کیا جائے۔ تو ان کا آئینی بینچ، لیکن وہ ججز کی تقرری، جو ججز سے مراد سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنانے کی بجائے وہ ججز کی تقرری میں ڈھیل دکھا سکتے ہیں اور وہ اس حوالے سے کسی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پہلے خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا تھا، منصور علی شاہ صاحب سے یہ پرابلم ہے کہ جی وہ دوبارہ اکتوبر کے بعد الیکشن کھولیں گے اور حکومتیں گر جائیں گی۔ اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے یہی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ اب نون لیگ کا جو سوشل میڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ججز کی جانب سے لاہور میں کسی شادی کے ایونٹ پہ یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو دوبارہ الیکشنز کا مطالبہ ہے وہ اس کے مطابق ہوگا۔ ساتھ کہتے ہیں جی کہ کچھ ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کی تیاری کریں۔ تو اب یہ خوف ہے، حالانکہ اتنا بڑا انقلاب اور اتنی بڑی تبدیلی وہ بھی ہمارے عدالتی نظام سے میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن اتنا بڑا انقلاب مشکل ہے۔ لیکن حکومت کو اتنا زیادہ خوف ہے کہ صرف اس خوف کی بنیاد پر وہ اس حد تک چلے گئے ہیں۔ ANP کی جانب سے کہ جی پختونخوا کا نام خیبر پختونخوا کی جگہ پہ اس کو پختونخوا کہا جائے اور آئینی عدالت ہو اور ساتھ صوبائی حقوق دیے جائیں، یہ ANP کا مسودہ ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی BAP کا مسودہ یہ ہے کہ جی چیف جسٹس کے لیے 5 ججز کا پینل ہونا چاہیے اور اس میں سے آپ یا امین الدین خان صاحب ہوں یا مندوخیل صاحب ہوں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ہے اور نیشنل پارٹی کا ہے جی بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے، وہ جو پہلے 65 ہیں اب ان کو 101 کیا جائے۔ اور MQM چاہتی ہے جی کہ بلدیاتی اداروں کو مزید اختیار دیا جائے، جو کبھی بھی پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے گی اور کبھی بھی ان کو اختیار نہیں ملے گا۔ خیر ان کی تجویز اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس 11:30 بجے بلا لیا گیا، یہ کل 17 اکتوبر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کل سماعت کرے گی آئینی ترامیم سے متعلق درخواستوں پر، جو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران پاکستان بار کونسل نے درخواستیں دائر کی تھیں، اس پر کل جب، اور مجھے امید ہے چونکہ حامد خان گروپ کے ہیں وہ 6 ممبران، تو حامد خان ہی اس میں وکیل ہوں گے، تو کل ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہو رہی ہوگی اور دوسری طرف 11:30 بجے پارلیمنٹ کی جو خصوصی کمیٹی ہے آئینی ترامیم سے متعلق اس کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا 1 بجے۔ اب پہلے تو آج رات جو مولانا اور بلاول اور یہ ان کا جاتی عمرہ میں ملاقات جاری ہے تو یہ وہاں مسودہ فائنل کریں گے، وہ فائنل مسودہ کل پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے گا، پارلیمانی کمیٹی اس کو فارورڈ کرے گی وفاقی کابینہ کو، وفاقی کابینہ کا اجلاس 1 بجے ہوگا۔ 3 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مولانا ان کے ساتھ مل گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے 1-2 سینیٹرز کو توڑ لیا گیا تو یہ کسی بھی طرح سے، یا چونکہ ابھی تک جو اختر مینگل کے 2 سینیٹرز ہیں تو یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سینٹ میں نمبر پورے کر لیں گے، تو اور چونکہ قومی اسمبلی میں اگر مولانا کے لوگ مل بھی جائیں اس کے باوجود کافی نمبر وہاں پہ چاہیے ہوں گے، تو وہ بعد میں ہے۔ اس کی جو سینئر صحافی دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ سینٹ سے منظور کروانا چاہیں گے مسودہ اور اس کے بعد 3 بجے سینٹ کا اجلاس ہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا 4 بجے اجلاس ہے، اور اس قومی اسمبلی کے 4 بجے کے اجلاس میں کہا یہ جا رہا ہے سینئر صحافیوں کی جانب سے کہ کل مخصوص نشستوں کا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے نوٹیفیکیشن کروایا جا سکتا ہے، اور مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اور تمام جماعتوں نے، حکومتی اتحاد کے لوگوں نے مخصوص نشستوں والے جو MNAs تھے ان کو بھی کل بلایا ہوا ہے کہ ایک طرف نوٹیفیکیشن جاری ہو، فوری طور پر ان سے قومی اسمبلی کا ووٹ لے لیا جائے قومی اسمبلی میں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے
सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, इस वजह से कि सेनेट में पहले पेश किया जाएगा और उसके बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा कि अगर सेनेट से कामयाब हो गए तो फ़ौरी तौर पर उनके पास ऑप्शन है कि वो मखसूस नशिस्तों वाला इलेक्शन कमीशन से, बाद में तो देखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, लेकिन वो फ़ौरी तौर पर कौमी असम्बली से करवाने के लिए मखसूस नशिस्तें उसी वक्त बहाल करवा के और अपने मेंबरान को बिठा के तो ये कर सकते हैं। ये अब तक की तफसीलात हैं जो सामने आई हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो असम्बली है KP के, उसमें से आज अहम कवानीन मंजूर करवा लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP असम्बली में जो कवानीन हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। सर्विस ट्राइब्यूनल्स और जेल खाना जात समेत दीगर बिल पेश किए गए और स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने बिल ऐवान में पेश किए। एक्ट को सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ एक्ट 2024 असम्बली में पेश किया गया, वो मंजूर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 50 साल बाद असम्बली इख्तियार हुआ। 1974 से इंतज़ामी मामलात रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक चलाए जा रहे थे। अब तमाम अख्तियारात असम्बली के आगे स्पीकर के पास। और इसी तरीके से सूबाई असम्बली हुकूमत की जानिब से असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्राइब्यूनल्स तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया गया, जिससे ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी हद तक किया जाएगा कंट्रोल। ऑफिसर्स खैबर पख्तूनख्वा लॉ ऑफिसर्स तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया गया। इसके अलावा भी मज़ीद कवानीन पेश किए गए हैं जिनको फ़ौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा हुआ लेकिन मंजूर कर लिया गया है और ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो कल के हवाले से सियासी कमेटी का इजलास आज रात फ़ैसले करेगा और अब देखना यह है कि ये फ़ैसले क्या हो सकते हैं और किन तरीके से जो चीज़ें हैं तो किन हालात को देखा जाएगा। एक बात बड़ी क्लियर है, नून लीग को इस बात का इल्म है कि अगर नई वफाकी आइनी अदालत न बनी तो फिर इन तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये समझते हैं कि इन तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी बका हर सूरत वफाकी आइनी अदालत है। और साथ हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस बना दें, वफाक में आइनी अदालत होनी चाहिए। नून लीग कह रही है कि हाई कोर्ट में आप आइनी बेंच बना दें लेकिन वफाक में हर सूरत आइनी अदालत होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।